السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں الجیریا اور روس کی نیول ایکسرسائز کی خبر پر بات کریں گے۔ چین کے ہیوی ڈرون جاپان کی طرف سے، فلپینز کو سرویلنس ریڈار کی ڈیلیوریز، اسپین اور امریکہ کی طرف سے یوکرین کو ایئر ڈیفینس میزائل سسٹم کی فراہمی کا اعلان، سعودی ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کی امارات میں ہونے والی مشقوں میں شمولیت، ترکی کے نئے کیماکازی ڈرون سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ الجیرین منسٹری آف ڈیفینس کا کہنا ہے کہ الجیریا کی نیوی رشین نیوی کے ساتھ بائی لیٹرل ایکسرسائز کنڈکٹ کرے گی۔ اس ایکسرسائز کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ روس اپنی کارویٹس کے ساتھ، جبکہ الجیریا کی نیوی اپنی جرمن یا پھر چائنیز ساختہ فریگیٹس کے ساتھ اس ایکسرسائز میں شرکت کرے گی۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی اچھے دفاعی اور سفارتی تعلقات ہیں۔ روس کی طرف سے الجیریا کو نہ صرف Su-30 اور MiG-29 طیارے فروخت کیے گئے ہیں، بلکہ الجیریا کی ایئر فورس روسی ساختہ ایئر ریفیلر ٹینکر طیارے اور گن شپ ہیلی کاپٹرز کے علاوہ روسی ساختہ ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر بھی استعمال کرتی ہے، جس میں روس کا ہیوی Mi-26 ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر بھی شامل ہے۔ رائل سعودی ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ متحدہ عرب امارات میں ہونے والی ایئر وارفیئر اور میزائل ڈیفنس سینٹر 2022 ایکسرسائز میں شرکت کرے گی۔ اس ایکسرسائز میں UAE کے دیگر اتحادی ممالک بھی شرکت کریں گے۔ مشق کا آغاز اس ویکینڈ پر متوقع ہے، جبکہ یہ 1 ماہ پر مشتمل ہوگی۔ واضح ہے کہ اس ایکسرسائز میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے علاوہ برطانیہ، عمان، جرمنی، فرانس، انڈیا اور آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ یونان بھی شرکت کرے گا۔ فرینڈز، ترک کمپنی ٹیٹرا ٹیکنالوجی نے اپنا ڈیلی لوئٹرنگ منیشن ترکی میں ہونے والی دفاعی نمائش میں انویل کر دیا ہے۔ یہ کیماکازی ڈرون 85 کلومیٹر کی رینج اور 3.1 کلو گرام کا وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے۔ اس کی انڈیورنس 75 منٹس اور میکسیمم سپیڈ 180 کلومیٹر پر آور ہے۔ یہ ڈرون 3500 میٹر کی بلندی پر فلائی کرنے اور ٹوٹل 13 کلو گرام کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ رکھتا ہے۔ اس کمپنی نے اس موقع پر اپنا ایلپن ان مینڈ ہیلی کاپٹر بھی ڈسپلے کیا ہے، جو 21,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 9 گھنٹے کی انڈیورنس رکھتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کو 200 کلومیٹر دور کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کی پے لوڈ کیپیسٹی 200 کلو گرام بتائی گئی ہے۔ اسپین نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو اسپائڈ اور ہاگ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح ہے کہ اسپائڈ ایک شارٹ اور ہاگ ایک میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے، جبکہ اسپین کی جانب سے لائٹ SUVs، C-90 اینٹی ٹینک ویپن اور لائٹ مشین گنز کے علاوہ ایمونیشن بھی یوکرین کو فراہم کیا جائے گا۔ اسپین کی آرمی کے پاس ٹوٹل 38 MIM-23B1 ہاگ اور 13 اسکائی گارڈ یا اسپائڈ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہیں۔ اسپائڈ کی رینج 20 کلومیٹر اور ہاگ کی رینج 35 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ ادھر امریکہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ہاگ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم فراہم کرے گا۔ واضح ہے کہ اب سے چند دن پہلے ہی یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یورپین کنٹری سے مزید ایئر ڈیفنس سسٹمز کی درخواست کی تھی۔ جرمنی کی طرف سے یوکرین کو IRIST اور امریکہ کی طرف سے نیشنل ایڈوانسڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم پہلے ہی ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ایران اپنی نیوی کی موج کلاس فریگیٹس کو مقامی ابو مہدی کروز میزائل سے لیس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک زیادہ رینج رکھنے والے میزائل کی بھی اطلاعات ہیں، جو ان فریگیٹس پر نصب کیا جائے گا۔ ابو مہدی میزائل 1000 سے زائد کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایران نے 20 اگست 2020 کو رات کروز میزائل اور قادر کروز میزائل بھی انویل کیے تھے، جن کی رینجز بالترتیب 350 اور 300 کلومیٹر بتائی جاتی ہیں۔ فرینڈز، چین نے حال ہی میں اپنے اسکارپین ڈی کارگو ڈرون کی فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے۔ 4 انجن سے پاورڈ اس ڈرون کو کارگو مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ اس ڈرون کا ونگ سپین 20 میٹر اور لمبائی 10.5 میٹر بتائی گئی ہے۔ اس کی کروزنگ سپیڈ 300 کلومیٹر پر آور اور ٹیک آف ویٹ 4350 کلو گرام ہوگا۔ اس ڈرون کی پے لوڈ کیپیسٹی 1500 کلو گرام ہے اور انڈیورنس 35 آورز بتائی گئی ہے۔
روس کے میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ روس نے اپنے 5th جنریشن Su-57 ایئر کرافٹ کا اپ گریڈڈ ورژن تیار کر کے فلائی کیا ہے۔ اس اپ گریڈڈ ورژن کی میڈن فلائٹ 21 اکتوبر کو کنڈکٹ کی گئی۔ واضح ہے کہ Su-57 گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے انڈر ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو ابھی محدود تعداد میں ہی رشین ایئر فورس میں انڈکٹ کیا گیا ہے۔ البتہ رشین انڈسٹریز نے اس ایئر کرافٹ کے اپ گریڈڈ ورژن پر پہلے ہی کام شروع کر دیا ہے، جس میں غالباً رشین ایئر فورس کی ریکمنڈیشنز کے مطابق اس میں کچھ امینڈمنٹس اور کچھ ایڈیشنز کیے جا رہے ہیں۔ لیبیا اور ترکی کے درمیان آج 2 مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ترکی اور لیبیا کے درمیان اس سے پہلے اس قسم کا ایگریمنٹ 2019 میں طے پایا تھا۔ ترک وزیر دفاع اور لیبین وزیر اعظم کے درمیان دفاع سے متعلق یہ ڈیلز ترکی میں دفاعی نمائش کے دوران طے ہوئیں۔ واضح ہے کہ ترکی اس سے پہلے لیبیا کو کامبیٹ ڈرونز بھی فراہم کر چکا ہے، جس نے لیبیا کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کو خلیفہ ہفتر کی فورسز کے خلاف فیصلہ کن برتری دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ رائل سعودی نیوی کو پہلی FPB-2200 پیٹرول بوٹ ڈیلیور کر دی گئی ہے۔ جس فرینچ کمپنی نے یہ پیٹرول بوٹ تیار کی ہے، اس کے حکام کی طرف سے اس کی باقاعدہ تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ یہ بوٹ 22 میٹر لمبی اور 1200 ہارس پاور کے 2 انجن سے اکوپڈ ہے۔ اس کی ٹاپ سپیڈ 30 ناٹس ہے اور یہ 8 پرسنل کو کیری کر سکتی ہے۔ امریکی کمپنی بوئنگ نے رائل نیدرلینڈز ایئر فورس کو اپ گریڈڈ AH-64E اپاچی ہیلی کاپٹر ڈیلیور کر دیا ہے۔ نیدرلینڈز کی ایئر فورس 1998 سے اپاچی کا D ماڈل استعمال کر رہی ہے، تاہم یہ اپ گریڈڈ E ورژن 2019 میں طے پانے والی ڈیل کے تحت ڈیلیور کیا گیا ہے۔ ٹوٹل 28 اپاچی D ورژنز کو E اسٹینڈرڈ پر 2025 تک اپ گریڈ اور نیدرلینڈز کو ڈیلیور کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ امریکہ اور ناروے کے مشترکہ طور پر تیار کردہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے پہلے 2 یونٹس یوکرین کو ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ یہ سسٹم AMRAAM اور AIM-9X ایئر ٹو ایئر میزائلز کو گراؤنڈ بیس لانچر سے فائر کرتا ہے۔ اس سسٹم کی رینج 40 کلومیٹر اور یہ 16 کلومیٹر کی بلندی پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ جاپان کی طرف سے فلپینز کو پہلا ایئر سرویلنس ریڈار اگلے ماہ ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ میتسوبیشی الیکٹرک اپنا پہلا FPS-3ME ریڈار فلپینز کو فروخت کر رہی ہے۔ فلپینز نے ٹوٹل 3 FPS اور 1 TPSP-14ME موبائل ریڈار کا آرڈر 2020 میں جاپان کو دیا تھا۔ ترک کمپنی ہیولسان نے کیپگان ان مینڈ گراؤنڈ وہیکل ڈیفنس ایکسپو میں انویل کر دی ہے۔ یہ ان مینڈ کامبیٹ گراؤنڈ وہیکل 600 کلو گرام کا پے لوڈ اور 25 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ رکھتی ہے۔ اس کو سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی بدولت حد نگاہ سے دور بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر 30 ملی میٹر کی ریموٹ کنٹرول گن آفر کی جا رہی ہے، جس کی ایفیکٹو رینج 2 کلومیٹر ہے۔ اس وہیکل کا آپریشن ٹائم 6 گھنٹے بتایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ترکی کی 500 سے زائد مقامی کمپنیاں اور 300 سے زائد غیر ملکی کمپنیاں ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والی ساحہ دفاعی نمائش میں شرکت کر رہی ہیں۔ اس نمائش میں ٹوٹل 57 ممالک کے دفاعی مندوبین اور ایکسپرٹس شرکت کریں گے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔